السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے قبرستان کی چڑیلیں۔ میرا نام فرحاد ہے۔ میں اور میرا دوست وقار ہم بائک پر کسی دوست کی شادی سے آ رہے تھے۔ جیسے ہی سخی حسن کا قبرستان شروع ہوا میری بائک خراب ہو گئی۔ میں اور وقار نے بائک ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ صحیح نہیں ہوئی۔ رات کے 2 بجے تھے، چاند کی آخری راتیں چل رہی تھیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے جسموں میں گھس رہے تھے۔ دسمبر کی وہ ایک سرد رات تھی، دور سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب کسی طرح بھی بائک صحیح نہیں ہوئی تو میں نے زور سے بائک کو کک ماری۔ چوٹ تو میرے ہی پیر میں لگنا تھی۔ میرے منہ سے ایک کرراہ نکلی۔ وقار بولا، کیوں اس بیچاری بائک پر اپنا غصہ نکال رہے ہو؟ چلو ہم پیدل ہی چلتے ہیں، شاید آگے کوئی مدد مل جائے۔ میں چڑھ کر بولا، اس لاش کو بھی تو گھسیٹنا ہے۔ وقار مسکرا دیا۔ ہم دونوں بائک کو گھسیٹتے ہوئے پیدل ہی آگے بڑھنے لگے۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ اب قریب آتی جا رہی تھیں۔ پھر وہ محترم کتے ہمارے نزدیک آ گئے۔ وہ کتے بھی گدھوں کے سائز کے تھے۔ پھر وہ ڈائریکٹ ہم پر بھونکنے لگے۔ کچھ تو ہم پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ان کی فوج تھی اور ہم نہتے دبے قدموں سے چلنے لگے مگر کتے مسلسل ہمارا تعاقب کر رہے تھے۔ آج تو لگتا تھا کہ یہ کتے ہماری جان ہی لے لیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمیں قبرستان کی دیوار کے اندر گورکن کی کٹھیا کی کھڑکی نظر آئی جس سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے کتوں کے خوف سے کھڑکی پہ زور زور سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد کھڑکی کھلی اور ایک بوڑھا شخص نے ہم سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں اور وقار بولے، بابا پلیز ہمیں ان کتوں سے بچا لیں، یہ ہمیں کھا جائیں گے۔ بابا نے ایک ڈنڈا ہمیں کھڑکی سے دیا اور بولے، آگے قبرستان کا دروازہ ہے، میں چابی لے کے آتا ہوں۔ ہم کتوں کو ڈنڈے سے بھگاتے ہوئے قبرستان کے گیٹ پہ پہنچ گئے۔ بابا نے گیٹ کھول دیا تھا۔ ہم اپنی بائک سمیت اس میں داخل ہو گئے۔ قبرستان میں گہری خاموشی تھی۔ بابا ہمیں اپنی کٹھیا میں لایا اور ایک چارپائی پہ بٹھا دیا، پھر پانی پلایا۔ جب ہمارا کچھ خوف کم ہوا تو بولے، تم لوگ کون ہو اور اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے تھے؟ وقار نے سب رودات بابا دین محمد کو سنائی۔ وہ بولے، ہاں یہ بہت خوفناک کتے ہیں۔ پھر بولے، تم لوگ صبح ہی یہاں سے اب جا سکتے ہو، چائے پیو گے؟ بابا دین محمد ہمیں ایک میلی سی رضائی دیتے ہوئے بولے، جو اس وقت ہمیں نعمت سے کم نہیں لگ رہی تھی، ورنہ عام حالات میں تو ہم اس بدبودار رضائی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ وقار احسان مندی سے بولا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بابا بولے، میں بھی تھک گیا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں ایک قبر تیار کر کے آیا ہوں۔ فجر کے بعد تدفین ہے۔ وہ چائے بنانے لگے۔ جب چائے تیار ہو گئی تو دین محمد نے ٹوٹے پھوٹے کپوں میں چائے دی۔ ہم بابا کا شکریہ ادا کر کے چائے پینے لگے، جس کی وجہ سے ہمارے جسموں میں کچھ حرارت محسوس ہوئی۔ میں بولا، بابا آپ تھکے ہوئے ہیں، سو جائیں۔ بابا بولے، بیٹا ایک تو بڑھاپے میں نیند کم آتی ہے، پھر فجر کے بعد تدفین والے آ جائیں گے تو مجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔ میں نے پوچھا، آپ اکیلے رہتے ہیں؟ وہ بولے، پہلے بیوی اور بیٹی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ وقار، آپ کو ڈر نہیں لگتا اکیلے قبرستان میں؟ بیٹا میرا واسطہ ایسی ایسی مخلوق سے پڑا ہے، یہ مرے ہوئے لوگ تو میرا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ میں شروع ہی سے ایسی مخلوق کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتا تھا۔ بولا میں، بابا ہمیں بھی کچھ واقعات سنائے۔ بابا بولے، اچھا پھر وہ خیالوں میں کہیں دور نکل گئے، پھر خود ہی چونک کر بولے، ہاں میں کہہ رہا تھا، جب میری بیوی زندہ تھی اور میں بھی جوان تھا، ایک دن میرے سے کسی نے رابطہ کیا کہ ایک قبر تیار کر دیں، ہم رات میں تدفین کریں گے۔ میں نے قبر تیار کر کے ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لوگ 12 کے بعد آئے۔ جب تک تدفین نہیں ہوئی میں اپنا سامان خدا لے کر وہیں رہا۔ تقریباً وہ 1:30 بجے فارغ ہوئے۔ میں ان کا
جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں اپنا سامان اٹھا کے اپنی گھر کی طرف آنے لگا۔ مجھے وہاں کچھ دور قبرستان میں قبر کے پاس 4-5 عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں اور سرگوشوں میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے زوردار آواز میں پوچھا، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹارچ کی روشنی ان پہ ماری۔ ان کی شکلیں بہت بھیانک تھیں، ان کے منہ سے دانت باہر آ رہے تھے، وہ بال کھولے ہوئے تھی اور آنکھیں ٹارچ کی طرح روشن تھیں۔ میں بھی ان کو دیکھ کے ڈر گیا۔ اللہ جانے یہ کون سی مخلوق ہے۔ ان میں سے ایک بولی، تیرا انتظار۔ میں گھبرا کے بولا، کیوں؟ وہ کہکا لگا کر سب ہنسنے لگیں اور بولی، آج تیرے خون سے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ میری بیوی جو قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی، اس نے مجھے بہت سی حفاظت کی صورتیں اور آیت الکرسی سکھائی تھی۔ میں زور سے پڑھنے لگا اور بھاگنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا، وہ چڑیلیں ایک ایک کر کے میری نظروں کے سامنے دھواں بن کے غائب ہونے لگی۔ آخری دھواں بننے سے پہلے بولی، آج تو آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے بچا ہے، پر ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میں جیسے ہی وہ غائب ہوئی میرے پیر آزاد ہو گئے۔ میں بھاگ کر اپنے گھر گیا۔ بیوی مجھے اس حالت میں دیکھ کر بولی، کیا ہوا دینو، کیوں ڈرا ہوا ہے؟ میں نے کہا، آج تیری وجہ سے بچا ہوں، ورنہ وہ چڑیلیں میرا خون پی جاتی۔ پھر میں نے اپنا معمول بنا لیا آیت الکرسی پڑھنے کا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلب